نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 17واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1 سبق نمبر 17 آیت نمبر 97 تا 102۔ پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ لیسن نمبر 17 آیت نمبر 97 to 102۔ سب سے پہلے تجوید کے رولز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان، قل قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ من کان نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کا الف مدہ ہے۔ عدو لجبریل، یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، جبریلا با پر قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، ری یا مدہ ہے۔ عدو لجبریل، لام کو باریک پڑھیں گے۔ فَإِنَّهُ، فا الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے۔ نزلہ، نون کو باریک، زا کو جھٹکے سے اور لام کو بھی باریک پڑھنا ہے، ہا مد اصلی ہے۔ نزلہ علی، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے۔ قلبک، قاف کو موٹا، لام کو باریک، با کو بھی باریک اور کاف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، با الف مدہ ہے، دال کو نرم پڑھیں گے، نون کو باریک اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے کسرہ ہے، اور جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ مصدقا لما، صاد کو موٹا، دال کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، قا الف مدہ ہے، موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے۔ ما الف مدہ ہے، بینا، بئی یا لین ہے، بینا یدیہ، یدی، دئی یا لین ہے۔ وہدی وبشری، یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام، بشری، را مد اصلی ہے۔ للمؤمنین، لام کو ہلانا نہیں ہے، میم کو چھٹکے کے ساتھ، مؤمنین، نی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، للمؤمنین۔ من کان، من نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، کا الف مدہ ہے، نون کو باریک پڑھیں گے۔ عدو للہ، یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ وملائکتہ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، میم کو باریک اور لا کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے، اس کی حرکت کی مقدار 4 سے 5 الف کے برابر ہے۔ ہی مد اصلی ہے، کاتی ہی، کاف کو باریک، تا کو باریک اور ہی مد اصلی ہے۔ وَرُسُلِهِ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے اور را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را حالت دمہ اور فتحہ میں موٹی پڑی جاتی ہے۔
سین کو باریک سیٹی کے ساتھ اور لام کو باریک پڑھیں گے. ہی مد اصلی ہے. وجبریلا واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. جیب با پہ قلقلہ اور ری یا مدہ ہے. ومی کالا می یا مدہ ہے. کا مد اصلی ہے. لام کو باریک پڑھیں گے. ومی کالا فَإِنَّ اللَّهَ فا الف مدہ ہے. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. عدو للکافرین یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے. کا مد اصلی ہے. فیرین ری یا مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. عدو للکافرین. وَلَقَدْ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. لقد لام کو کھینچنا نہیں ہے. قاف کو موٹا اور دال پر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. انزلنا الیک ان یہاں پر نون ساکن کا اخفا مال غنہ. زل زا کو زور کے ساتھ پڑھیں گے. نا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے. اس کو 3 سے 4 حرکت کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. انزلنا الیک الی لئی یا لین ہے. کاف کو باریک پڑھیں گے. آیات بینات آ مد اصلی ہے. یا مد اصلی ہے. یہاں تم بئی نون تنوین کا اقلاب ہے. بینات نا مد اصلی ہے. یہاں پر نون تنوین کا اخفا. وما یکفر بہا ما الف مدہ ہے. یکفر یا کو باریک کاف کو بھی باریک اور را کو موٹا پڑھیں گے. بہا الا الفاسقون. بہا ہا الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے. الا لا الف مدہ ہے. فا مد اصلی ہے. سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. قو واو مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. الا الفاسقون. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا کلما ما الف مدہ ہے. عین مد اصلی ہے. دو واو مدہ ہے. پہچان کیا ہے واو مدہ کی؟ واو ساکن سے پہلے دمہ. آہدن نبذہ آہدن یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے. ہو مد اصلی ہے. فریق منہم فری ری یا مدہ ہے. قم من یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے. من نون ساکن کا اظہار ہے اخفا نہیں کریں گے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے اخفا نہیں کریں گے. بل اکثرهم لا یؤمنون. اکثارو حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. کاف کو باریک سا کو نرم اور را کو موٹا پڑھیں گے. ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے اخفا نہیں کریں گے. لا یؤمنون لا الف مدہ ہے. یو یا کو جھٹکے سے پڑھیں گے. یو کیونکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. یؤمنون نو واو مدہ ہے اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. لا یؤمنون. ولما میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ما الف مدہ ہے. جاءہم جا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے اخفا نہیں کریں گے. رسول من را کو موٹا سین کو باریک سیٹی کے ساتھ اور سو واو مدہ ہے. لم من یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے. عند اللہ نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. دلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. مصدق لما معہم میم کو باریک اور صاد کو موٹا دال کو جھٹکے سے اور
یہاں پر قلما نون تنوین کا ادغام ہے، ما الف مدہ ہے، معہم ہم، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، نابازا زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ زال حروف اذلاق میں سے نرم پڑھا جانے والا۔ فریق من الذین، فری ری یا مدہ ہے، قمی یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، من الذین ذی یا مدہ ہے، اوت الکتاب نابازا فریق من الذین اوتوا الکتاب، او واو مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے، تا مد اصلی ہے، با کو بھی باریک پڑھیں گے، کتاب اللہ کاف کو باریک، تا مد اصلی ہے، باللہ با کو باریک اور لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، وراء ظہورہم واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، اور اس کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 سے 5، یعنی ہم اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، وراء ظہورہم، دا کو نرم، ہو واو مدہ ہے، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، کا انہم کا الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، مطلب میم کی ساؤنڈ کو ناک میں نہیں لے کے جانا بلکہ اس کو کلیئر پڑھنا ہے، ہم لا یعلمون، لا الف مدہ ہے، یا عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، مو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، لا یعلمون، واتبعوا او واو مدہ ہے، ما تتلو الشیاطین، ما الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، یا مد اصلی ہے، تی یا مدہ ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، نون کو باریک، علا لا مد اصلی ہے، ملک سلیمان، میم لام کاف تینوں کو باریک پڑھنا ہے، سولی سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، لئی یا لین ہے، ما مد اصلی ہے، یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ مد اصلی کی مقام، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، سلیمان اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، وما کفر ما الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، سلیمانو لئی یا لین ہے، ما مد اصلی ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ وَلا لا مد اصلی ہے، کن الشیا یہاں پر نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یا مد اصلی ہے، تی یا مدہ ہے، نون کو باریک پڑھیں گے، کفرو رو واو مدہ ہے، یعلمون الناس مو واو مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، یعلمون الناس السحر را کو موٹا ادا کریں گے، وما انزل ما الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے، ان یہاں پر نون ساکن کا اخفا ما الغنہ ہے، ضلع انزلہ زا کو زور سے یعنی سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے، انزلہ علی الملائکین ما الف مدہ ہے، کئی یا لین ہے، نون کو باریک پڑھیں گے، با بیلا با الف مدہ ہے، تینوں با جو ہیں باریک پڑھیں گے، لام کو بھی باریک پڑھیں گے، ہاروت و ماروت ہا الف مدہ ہے، رو و مدہ ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، اور ما الف مدہ ہے، آگے رو و مدہ ہے، تا کو باریک، ہاروت و ماروت، وما يعلمان من احد، وما ما
الف مدہ ہے. یعلمانی ما مد اصلی ہے. من احدین یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. احدین حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. دن یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. حتی تا مد اصلی ہے. یقولا انما یقو قو واو مدہ ہے، لا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے. انما نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے. نحنو نون اور ہا اور نون تینوں کو باریک پڑھیں گے. فتنتم فتنتم فلا تکفر. فتنتم یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے. فلا لا الف مدہ ہے. تکفر را کو موٹا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُوا مو واو مدہ ہے، مِنْهُمَا ما الف مدہ ہے. ما یفرقون ما الف مدہ ہے، قو واو مدہ ہے. ہی مد اصلی ہے. بین المرء و زوجی بئی یا لین ہے. مرء را کو موٹا ادا کریں گے. و زو واو لین ہے، ہی مد اصلی ہے. و زوجی ہی و ما ہم واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. ما الف مدہ ہے. ہم میم ساکن کا اخفا مع الغنہ. بالضارین دود کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے اور مد اس کے اوپر مد لازم ہے. ری یا مدہ ہے، نون کو باریک پڑھیں گے. بھی ہی مد اصلی ہے. من احدین من یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. احدین احدین حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. دن یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. اللہ لا الف مدہ ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ با الف مدہ ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے، نون کو باریک اور لفظ اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مو واو مدہ ہے. ما يَضُرُّهُمْ ما الف مدہ ہے، دود اور را کو موٹا ادا کریں گے. ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَلا لا الف مدہ ہے. يَنفَعُهُمْ یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَلَقَدْ لام کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی اس کو کھینچنا ہے. قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. عَلِمُوا مو واو مدہ ہے. لَمَنِ اشْتَرَاهُ را موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. ما لہو ما الف مدہ ہے، ہو مد اصلی ہے. فی الآخرتی فی یا مدہ ہے، آ مد اصلی ہے. خا کو موٹا اور را کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھنا ہے. من خلاق من نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. خا کو موٹا اور لا الف مدہ ہے. قاف کو وقف کی صورت میں موٹا پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں بھی اس کو موٹا پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا. خلاق وَلَبِئْسَ با کو جھٹکے سے پڑھیں گے. بِئْسَ وَلَبِئْسَ سین کو باریک سیٹی سے. ما شارو ما الف مدہ ہے. شارو را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے. بِهِ أَنفُسَهُمْ بِهِ ہی مد اصلی ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے. انفسہم
حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. نون ساکن کا یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع غنہ ہے. فساہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. لو کانو لو واولین ہے، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے. یعلمون مو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. یعلمون. وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَوْ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. لو واو لین ہے، پہچان واو ساکن سے پہلے فتحہ. انہم حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. آمانو آ مد اصلی ہے، میم کو باریک اور نو واو مدہ ہے. واتقوا قو واو لین ہے، لمصوبۃ من سو واو مدہ ہے. تم من یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. عند اللہ نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ، لفظ اللہ کو باریک ادا کریں گے. خیر خی یا لین ہے، را موٹی پڑھیں گے. وقف کی صورت میں موٹی پڑھی جائے گی اور وصل کی صورت میں بھی موٹی پڑھی جائے گی. لو کانو لو واو لین ہے، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے. یعلمون مو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. لو کانو یعلمون. جی طالبات، یہ تو تھے ہمارے تجوید کے رولز. اب ہم اپنی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی یعنی عداوت کا ذکر کیا ہے. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی، جن کا یہ خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ان کا دوست. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ کا قول ہے کہ جبرا، میکا اور اسرافی ان کے معنی ہیں عبد یعنی اللہ کے بندے کے ہیں، جس طرح کہ اسرائیل بھی اللہ کا بندہ عبداللہ. پھر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ جب تشریف لے آئے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں. پہلا سوال کیا تھا؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے
جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی بہن جبریل آنفا قال جبریل قال نعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوالوں کے جواب ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے کہا ذاق عدو الیہود من الملائکۃ، فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے۔ فقرأ هذه الآیہ، اور پھر یہی آیات پڑھی من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، حالانکہ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ اسی نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا پہلے سوال کے جواب میں قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ پھر دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر اور کلیجی سے بنا ہوگا۔ تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود جھوٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے والی ایک قوم ہے، میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ یہود آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایو راجل عبداللہ ابن سلام فیکم، تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم ان اسلم، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے بہت ہی برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں، یعنی پھر وہ اس طرح ان کی برائیاں بیان کرنے لگ گئے۔ عبداللہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ فرشتوں میں فرق کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح انبیاء میں فرق کرنا۔ جہاں تک اس آیت کی تفسیر کا تعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص جبریل سے دشمنی رکھے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تو روح الامین ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر حکیم کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہیں، اور جو اللہ کے کسی ایک قاصد سے دشمنی رکھے تو اللہ کے تمام قاصدوں کا دشمن ہے۔ جیسا کہ جو شخص اللہ کے پیغمبروں علیہم السلام میں سے کسی ایک کے ساتھ ایمان لائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی انبیاء کے ساتھ بھی ایمان لائے، اور ایک کے ساتھ کفر کرے تو تمام کے ساتھ کفر لازم آتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ سورۃ نساء۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ والی آیت اور اس سے اگلی والی آیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض پیغمبروں کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر قرار دیا۔ اسی طرح جو بھی شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کسی بات کو لے کر خود سے نازل نہیں ہوتے
بلکہ وہ تو اپنے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ سورۃ مریم۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ سورۃ الشعراء۔ اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کا امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو القاء کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کتابوں سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی مومنوں کے دلوں کے لیے ہدایت اور انہیں جنت کی بشارت سنانے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ حامیم سجدہ، اے نبی کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت اور شفا ہے، اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورۃ بنی اسرائیل۔ اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے دشمنی رکھے تو میں اس کا دشمن ہوں۔ اس آیت کے اندر رسولی ہی یہ جو لفظ ہے یہ تمام رسولوں کے لیے ہے، خواہ ان کا تعلق فرشتوں سے ہو یا انسانوں سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس سورۃ الحج۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان سفیر کے فرائض سر انجام دیتا رہا، اور اس کے ساتھ میکائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھے تو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہے، اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ پھر اس لیے بھی ذکر کیا کہ میکائیل تو کبھی کبھی انبیاء کے پاس آئے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض منصبی ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وہی لانا ہے، جیسا کہ حضرت اسرافیل کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے،
پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس میں اپنے حکم سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں ضمیر کی بجائے اسم ظاہری کو استعمال کیا گیا ہے، اور مذکورہ معنی کے اظہار ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ کافروں کا دشمن ہے، یہ فرمایا کہ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، تاکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جو شخص اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے، اور جس شخص کا اللہ تعالیٰ دشمن ہو پھر وہ تو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کچھ دیر پہلے ہم نے حدیث میں پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس یعنی جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔
اب آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 103 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیلیں ہیں۔ ان آیات میں علوم یہود کے مخفی پہلوؤں، ان کے حالات اور پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی خبروں اور ان کی آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کے احبار اور علماء کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں نے احکام تورات میں جو تحریف اور تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی اس کتاب میں ظاہر کر دیا جسے اس نے اپنے نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے منصف مزاج انسان کے لیے بلا شک و شبہ واضح اور روشن آیات ہیں جسے حسد اور سرکشی نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو، کیونکہ ہر صحیح الفطرت انسان مجبور ہے کہ وہ ان آیات بینات کی تصدیق کرے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا اور نہ ان آیات میں سے کسی دوسرے انسان ہی سے لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہم نے آپ کی طرف ان آیات بینات کو نازل فرمایا ہے، آپ انہیں یہ پڑھ کر سناتے اور صبح و شام بتاتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے نزدیک امی ہیں کہ آپ نے آج تک قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے آپ انہیں ان کے بارے میں صحیح صحیح بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت اور بیان اور حجت ہے، اے کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنی کی عادت۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے یہودیوں کو خصوصاً وہ عہد اور میثاق یاد دلایا جو ان سے آپ کے بارے میں لیا گیا تھا، تو مالک بن سیف کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عہد و میثاق نہیں لیا گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد و میثاق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمانا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں جو یہود سے لیا گیا ہو اور انہوں نے اسے نہ توڑا ہو۔ ان کی عادت ہی یہی ہے کہ آج جو عہد کرتے ہیں کل اسے توڑ دیتے تھے۔ یہودیوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو کو لے لیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، یعنی آخری نبی، جو ان کے پاس موجود آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات سے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ تورات اور قرآن کے مضامین میں اتفاق ہے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا اور ہاروت اور ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا جو کہ قرآن کے مخالف تھا، اسی لیے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تو تھے لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے اسے پھینک دیا، چھپایا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سے پہلے بھی تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ ملک سلیمان سے مراد عہد سلیمان علیہ السلام ہے۔ شیاطین آسمان پر چلے جاتے تھے
اور وہاں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے کہ زمین میں کس کی موت واقع ہونے والی ہے یا غیب کی کون کون سی باتیں ہونے والی ہیں۔ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں سے کاہنوں کو مطلع کر دیتے تھے اور کاہن وہ باتیں لوگوں کو بتا دیتے اور لوگ دیکھتے کہ وہ باتیں اسی طرح پوری ہوئی ہیں جس طرح کاہنوں نے انہیں بتائی تھی۔ کاہنوں نے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا تو پھر ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ شیطانوں سے سنی ہوئی ایک بات میں 70 باتیں اپنی طرف سے ملانا شروع کر دی۔ لوگوں نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے پاس اپنے آدمی بھیج کر ان تمام کتابوں کو جمع کر لیا اور انہیں ایک صندوق میں ڈال دیا اور اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جو شیطان بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے تھے اور ان کے ناحلف پیدا ہو گئے تو شیطان انسانی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں جسے تم کبھی بھی ختم نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور بتائیے۔ شیطان نے کہا کہ کرسی کے نیچے جگہ کھود دو۔ شیطان ان کے ساتھ گیا اور اس سے انہیں وہ جگہ دکھائی اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ قریب آئیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں تمہارے پاس ہی موجود ہوں، اگر تمہیں یہاں سے نہ ملے تو بے شک مجھے قتل کر دینا۔ انہوں نے جگہ کو کھودا تو واقعی ان کتابوں کو وہاں موجود پایا۔ جب انہوں نے ان کتابوں کو باہر نکالا تو شیطان نے کہا کہ سلیمان انسانوں، شیطانوں اور پرندوں پر اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یہ کہہ کر شیطان چلا گیا اور بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اسی کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان نے متعلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ اس کے بعد قصہ ہاروت اور ماروت۔ قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ لہذا لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وما انزل علی الملکین، یہاں پر ما جو ہے وہ نافیہ ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے اور اس کا عطف وما کفر سلیمان اس پر ہے، یعنی سلیمان نے متعلق کفر کی بات نہیں کی اور نہ دو فرشتوں پر کچھ نازل کیا گیا تھا، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ اس جادو کو لے کر جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کی تکذیب کی ہے۔ اور ہاروت و ماروت اللہ کے اس فرمان وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اس میں لفظ شیاطین سے بدل ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جمع سے تثنیہ کا بدل یعنی صحیح ہے، کیونکہ دو کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ سورۃ نساء۔ پھر اگر اس میت کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں، اس میں ہے کہ بھائی دو بھی ہوں تو ماں کے لیے حجب نقصان بنیں گے، حالانکہ یہاں تثنیہ کے بجائے اخوتن جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا اس لیے کہ ان کے اور بھی بہت سے پیروکار تھے، لیکن ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ان کے سرغنے تھے یعنی سردار، یا پھر ان دونوں کی بڑی ہوئی سرکشی کی وجہ سے ان کا یہاں پر
ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ بقول امام قرطبی رحمہ اللہ کے کلام میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور ان کے نزدیک اصل عبارت اس طرح سے ہے: علمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت، یعنی شیاطین میں سے ہاروت اور ماروت بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وما انزل علی الملکین، اس کی تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو نازل نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ربی بن انس سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر جادو نازل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان اقوال کے مطابق تفسیر یہ ہوگی کہ یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے متعلق کفر نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر کوئی جادو نازل کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا کہ بابل میں ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ گویا ببابل ہاروت و ماروت، اس کے الفاظ مؤخر ہیں لیکن ان کے معنی مقدم ہیں۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ وجہ تقدیم کیسے ہے، تو اسے جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ وجہ تقدیم اس طرح سے ہے کہ یوں کہا جائے: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر جادو نازل کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ بابل میں ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس صورت میں الملکین، اس سے مراد جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ جادوگر یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جبرائیل اور میکائیل کی زبانی جادو نازل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جبرائیل اور میکائیل کوئی جادو لے کر نہیں نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی جادو سے بری قرار دیا اور فرمایا کہ جادو تو شیطانوں کا کام ہے، لوگوں نے اسے بابل میں سیکھا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھانے والے 2 آدمی تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے۔ بابل ملک عراق کا شہر ہے، بحر محیط غربی یعنی بحر اوقیانوس سے 70 درجے طول بلد پر واقع ہے، اور جنوبی جانب سے یہ زمین کے وسط یعنی خط استوا سے 32 درجے عرض بلد پر واقع ہے۔ واللہ عالم۔ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ امام ابو جعفر رازی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی ان دونوں سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اسے سختی سے منع کر دیتے اور کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تم کفر میں نہ پڑو، اس لیے کہ وہ خیر و شر اور کفر اور ایمان کو جانتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ جادو کفر ہے۔ اس لیے جب وہ ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو اسے کہتے کہ فلاں جگہ جاؤ۔ وہ جب وہاں جاتا تو شیطان کو وہاں پاتا جو اسے جادو سکھا دیتا تھا، اور جب وہ جادو سیکھ لیتا تو اس سے نور نکل جاتا اور وہ اسے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا تو وہ کہتا: ہائے حسرت، ہائے افسوس، اب میں کیا کروں۔ اس طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ 2 فرشتوں کو جادو دے کر اتارا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو یہ آزمائش سکھا دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو یہ جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ سدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو یہ اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تم کفر میں نہ پڑو، ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں،
جب وہ انکار کر دیتا اور جادو سیکھنے پر اصرار کرتا تو اس سے کہتے کہ جاؤ اور اس راکھ پر پیشاب کر دو۔ جب وہ اس پر پیشاب کر دیتا تو اس کے جسم سے نور خارج ہو کر اوپر اٹھ جاتا حتیٰ کہ وہ آسمان میں داخل ہو جاتا، اور یہ خارج ہونے والا نور ایمان کا نور ہوتا اور دھوئیں کی مانند ایک کالی سیاہ چیز آتی جو اس کے کانوں میں اور اس کے جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاتی، اور یہ غضب الہی ہوتا۔ اور جب وہ ان دونوں فرشتوں کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس کا یہی مفہوم ہے۔ جادو سیکھنے کی جرت صرف کافر ہی کر سکتا ہے، اور آیت میں اس فتنے کے معنی ابتلا اور آزمائش کے ہیں۔ اس آیت سے جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو کا علم سیکھتے اور اس جادو کے ذریعے سے وہ جو مذموم کام کرتے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ باہمی الفت اور محبت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، اور یہ شیطانوں ہی کا کام ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کر دیتا ہے۔ شیطانوں کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلا ان میں سے ایک آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ اسی طرح جب ایک اور شیطان آ کر اسے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی، ابلیس خوش ہو کر اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں عامش، ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں یہ فرمایا تھا کہ وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی اور تفرقے کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو بدصورت، بدخلق معلوم ہونے لگتا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کو، یا دل میں عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر اس طرح کی کئی اور باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو جدائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ المرء اس کا معنی مرد کے ہیں، اس کی تانیث امراتن، ان دونوں سے تثنیہ کے صیغے تو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں مگر جمع کے نہیں، یعنی تثنیہ کے صیغے ہیں جمع کے نہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کا فیصلہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر ان کو مسلط کر دیتا، اور جس کے بارے میں وہ نہ چاہتا ان کو مسلط نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے کچھ ایسا علم یعنی ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا، فائدہ کچھ نہیں دیتا تھا، یعنی دین کو نقصان پہنچاتا اور اس نقصان کے مقابلے میں فائدہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو، سحر اور منتر وغیرہ یہ خریدتا ہے اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی ان یہودیوں کو یہ علم تھا
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بجائے جادو کو اختیار کر لیا تھا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلاق کے معنی حصے کے ہیں اور فرمان الہی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے، یعنی ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بجائے انہوں نے جس جادو کو اختیار کیا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اے کاش انہیں اس کا علم ہوتا جس کی نصیحت انہیں کی گئی ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے اور حرام کاموں سے بچتے تو اس کا انہیں اس جادو کی نسبت جسے انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا بہت اچھا صلہ ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ سورۃ القصص۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس مومنوں اور نیک کاروں کے لیے، اللہ کا ثواب جو اس کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔